حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حماد سے اور وہ حضرت ابراہیم نخعی سے اور وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہو قال، بے شک آپ نے فرمایا، ان اولادکم ولدوا علی الفطرہ، بے شک تمہاری اولاد فطرت کے مطابق پیدا ہوتی ہے، فلا تداووہم بالخمر، فرمایا ان کا علاج خمر کے ساتھ، شراب کے ساتھ نہ کرو، ولا تغزوہم بہا، اور نہ بطور غذا کے انہیں شراب میں سے کوئی حصہ دو، فإن اللہ لم یجعل فی رجس شفاء، بے شک اللہ نے ناپاک چیز کے اندر شفا نہیں رکھی ہے، وَإِنَّمَا اسمہم، اور جزئی نیز اس کا گناہ، علی من سقاہم، اس پر ہے جو ان کو پلائے گا، جو ان بچوں کو شراب بطور دوائی کے استعمال کرائے وہ بھی منع فرمایا، چونکہ شراب کا ایک قطرہ بھی حرام کیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ دی گئی کہ انسان کے ہاں جتنی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ فطرت کے مطابق پیدا ہوتی ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر تو یوں بھی ارشاد فرمایا کہ بچہ فطرت خداوندی پر پیدا ہوتا ہے، پھر فَآبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، فرمایا ماں باپ اس بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، موجوسی بنا دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہوئے وہ بچہ فطرت کے مطابق ہوتا ہے، نیچر کے مطابق ہوتا ہے، جو اللہ نے فطرت بنائی ہوئی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا ایک طریقہ ہے جو اللہ نے انسانوں کے اندر جاری فرمایا ہوا ہے، اور وہ طریقہ بالکل برابر سیم ٹو سیم چل رہا ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا تمہاری جتنی اولاد پیدا ہوتی ہے یہ بھی فطرت کے مطابق پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کوئی ایسی کمی یا کوئی اضافہ ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ تو بچے ہیں، بیماری اور تکلیف کا آنا، یہ بچے کہا جاتا ہے کہ یہ پھول ہوتے ہیں، فوراً مرجھا جاتے ہیں، اور ذرا سی ان کو طبیعت میں اٹھان آئے تو کھل جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن فرمایا فلا تداووہم بالخمر، شراب کے ساتھ ان کا علاج نہیں کرنا ہے کہ کسی ضرورت کے تحت، ولا تغزوہم بہا، اور نہ ہی بطور غذا کے انہیں دینی ہے، چونکہ شراب کو اللہ نے منع فرمایا ہے تو لہٰذا ایسی مقدار جو ہے وہ منع ہے۔ لیکن قرآن پاک میں جہاں اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں نا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر، آگے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اللہ نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ حالت اضطرار میں پہنچ جائے نا، حالت اضطرار بالکل مرنے کی حالت ہو گئی ہے، تو فرمایا اس کے لیے اتنی حد تک جتنی حد تک اس کی اضطراری ختم ہو جائے اتنی اجازت ہے، غیر باغ ولا عاد، اللہ کا قرآن فرماتا ہے نہ وہ حد سے آگے بڑھے نہ پیچھے رہے، ضرورت کے مطابق ایک بندے کو موت بھوک کی وجہ سے آ رہی ہے تو مردار حرام ہے کھانا، لیکن زندگی بچانا بھی فرض ہے، وہ ایسی صورت میں مردار بھی کھا سکتا ہے، ایسی صورت میں مردار کو بھی کھا سکتا ہے، کب؟ جب بالکل جان، اور اتنی حد تک جتنی سے جان بچے، یہ نہیں ہے کہ 10 دن کے لیے پھر مردار ہی کھاتا رہے، نہیں، زندگی بچانے کی لمٹ اور حد کے اندر اگر وہ کرے تو
اسی طرح شراب حرام ہے اور بالکل اس کو استعمال کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن جان پہ بن جائے اور ماہر ڈاکٹر کہے کہ اس کو اتنی مقدار جو ہے دینی پڑے گی، تو جیسے بہت ساری دوائیوں کے اندر الکوہل کی استعمال کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ نشہ آور ہے، تو ویسے تو حرام ہے، لیکن بیماری کو تندرستگی کی طرف تبدیل کرنے کے لیے ضرورت پڑے اور اس مقدار سے جس سے جان بچے اتنی حد تک شریعت مطہرہ کے اندر قرآن کریم کے ذریعے سے گنجائش بیان کی گئی ہے۔ اور فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ فِي رِجْسٍ شِفَاءً، اللہ نے پلید چیزوں کے اندر شفا نہیں رکھی ہوئی، شفا اللہ نے پاکیزہ چیزوں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ تو اگر پاکیزہ چیزوں سے شفا مل رہی ہے تو پھر ناپاک چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی ہے اگر حد سے تجاوز کرے گا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ پھر حد سے آگے نہ بڑھے، تجاوز نہ کرے، لمٹ کے اندر رہ کے اگر کر لیتا ہے تو اتنی لمٹ اس کی گنجائش ہے، اور اگر اس سے آگے بڑھے گا تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے شریعت کا ایک دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر رہتے رہتے اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو اس لمٹ میں، جس لمٹ میں ضرورت ہے اتنی حد تک گنجائش ہے، اور اس سے کراس ہو کے پھر جواز ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو نارمل لائف ہے اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اولاد فطرت کے مطابق ہیں، ان کی تربیت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کا خیال کرنا ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، اور اگر کبھی بیمار ہو جائیں تو ان کو جتنی بھی علاج معالجہ کے لیے چیزیں استعمال ہوتی ہیں پاکیزہ چیزوں کے ذریعے سے علاج معالجہ کیا جائے جس حد تک ممکن ہو۔ اور اگر ڈاکٹر کہے کہ ضرورت پڑ رہی ہے ناجائز کے استعمال کی، شراب کے، الکوہل کے استعمال کی، تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اتنی ڈوز، اتنی دوائی دینی ہے جتنی ضرورت ہے، جس سے بچہ بحال ہو جائے۔ اور ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ ناپاک چیزوں کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی کوئی نہیں ہے، لیکن ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جیسے وہ عرجین قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے، انہیں مدینے کے آب و ہوا راس نہ آئے، بیمار ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقے کے اونٹ جہاں بندے ہوتے ہیں نا وہاں بھجوا دیا باڑے میں، فرمایا تم جا کے اونٹوں کا پیشاب بھی پیو، دودھ بھی پیو، صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو وہ وہاں چلے گئے، انہوں نے جا کے اونٹوں کا پیشاب بھی پیا اور دودھ بھی پیا، ٹھیک ہو گئے۔ تو جب ٹھیک ہوئے تو شیطان سوار ہو گیا، وہ جتنے صدقے کے اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے صحابہ تھے نا ان کو شہید کر دیا، پکڑ کے ان کو شہید کیا، اور جتنے صدقے کے اونٹ تھے وہ لے کے بھاگ کھڑے ہوئے، وہاں سے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، آپ نے صحابہ کو بھیجا، ان کو پکڑ کے لے آئے۔ اب ان ظالموں نے مارنے سے پہلے کیا کیا؟ صحابہ کی آنکھیں پھوڑی، ان کے بازو ٹانگیں کاٹی، اس کے بعد قتل کیا مسلح کر کے۔ جیسے انہوں نے قتل کیا تو رسول اللہ نے ویسے ہی حکم دے دیا، فرمایا ان کی آنکھیں پھوڑو، سلاخیں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں مارو، اور ان کے جسموں کو چھلنی کرو زخم، اور ہررا مدینہ منورہ کی ایک پتھریلی زمین تھی، گرم ہوتی تھی، فرمایا ان کو وہاں پھینک دو۔ وہاں پھینک دیے گئے اور وہ تڑپتے رہے، پانی مانگتے رہے، ان پہ ترس نہیں کھایا گیا، ان کو کوئی پانی نہیں دیا گیا، وہ تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس حدیث سے ایک تو ان کے عمل بد کی ان کو سزا ملی، دوسرا یہ پتہ چلا کہ بیماری کے علاج کے لیے خود رسول اللہ نے ان کو اونٹوں کے پیشاب کے پینے کے لیے حکم دیا کہ پیو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو جس کو ماہر ڈاکٹر بتائے کہ آپ کے لیے آپ کی اس بیماری کا علاج اس کے ساتھ ہے تو پھر اس سے علاج کرنے میں حرج نہیں، اور ایسا ہی نہیں کہنا چاہیے، ڈاکٹر کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر دوسری دوائیاں وہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں تو پھر ایسی چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے جن کے اندر نجاست پائی جاتی ہے یا جو حرام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔
اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا